الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، گزشتہ کچھ ایسی ویڈیوز بنائیں جن میں اعمال بتائے اولاد نرینہ کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی، بچہ ضائع ہو رہا ہے، یا مثلا کہ میاں بیوی کے درمیان الفت و انس و محبت پیدا کرنے کے لیے، اور اسی طرح انشاءاللہ کچھ ویڈیوز فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ یہ ہم بتاتے رہیں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں انسان بھاگتا ہے ان غلط پیروں کے پیچھے یا غلط دروازوں کو پہ جاتا ہے انسان، یا بعض دفعہ خاتون بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر چلی جاتی ہے، تو اسی طرح ایسے عملیات کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جو یہ عملیات بتا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی اسلام اور دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان اپنے پیسے اور عزت سے بعض دفعہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ آہستہ آہستہ کچھ سلسلہ یہ بھی شروع کریں گے کہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت کے فرمان سے ہمیں ہر چیز دی گئی ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ انسان کے رزق میں وسعت نہیں ہے، نوکری نہیں لگ رہی، باقی مسائل ہیں، رزق ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، تو اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ چند چیزیں ہیں جو بہت آسان ہیں، جن کو روٹین بنا لینا چاہیے۔ بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، روٹین بنانے سے انسان کے زندگی میں آٹومیٹکلی چینج آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا فرماتے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورۃ صافات تلاوت کریں۔ طلوع فجر سے مغرب تک جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ سورۃ صافات کو تلاوت کریں، روٹین بنا لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ استغفار کریں، ہر وقت آپ جہاں بھی فری ہوں استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے رہیں، اور سورۃ انا انزلنا پڑھیں۔ جتنا ممکن ہو سکے انسان جب فری ہوتا ہے سورۃ انا انزلنا کی تلاوت بھی کرنا، سورۃ صافات پڑھنا آسان ہے، معذرت چاہتا ہوں، استغفار کرنا آسان ہے، سورۃ صافات جمعہ کے دن ہے۔ اور ایک اور اہم ترین عمل یہ ہے کہ عمومی طور پہ آج کل دنیا فاسٹ ہو گئی ہے، ساری رات جاگنا، 1 بجے تک 2 بجے تک، پھر بعض نماز پڑھ کے سوتے ہیں، بعض اسی 2 بجے سو جاتے ہیں، اور پھر دن کو اپنی مرضی سے اٹھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز تہجد کو روٹین بنائیں۔ اگر تہجد ضروری نہیں ہے تہجد کے لیے جاگنا، انسان 12-1 بجے تک جاگتا ہے، تہجد پڑھ کے سو جاتا ہے، تو صبح نماز کے لیے اٹھنا ضروری ہے، کیونکہ جو تہجد پڑھتا ہے وہ حتماً صبح کی نماز ضرور پڑھتا ہوگا، کیونکہ جو مستحب انجام دیتا ہے وہ واجب حتماً انجام دیتا ہوگا۔ نماز فجر پڑھیں۔ نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک، سورج کے طلوع ہونے تک نہیں سونا چاہیے، کیونکہ نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا وقت رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور اس دوران نہیں سونا چاہیے۔ اہل و عیال سے اچھا سلوک رکھنا چاہیے۔ انسان کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے مرد کے ساتھ، رزق میں تھوڑی سی تنگی آ جاتی ہے، بیوی کو ڈانٹنا، بچوں کو ڈانٹنا، گالیاں دینا، مارنا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر اگر ماحول اچھا رکھیں گے، اہل و عیال کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے، یہ سنت نبوی ہے اور معصومین کی سیرت ہے، اس وجہ سے بھی انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ سلوک رکھنا چاہیے۔ اور سجدے میں آخری عمل یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سجدے میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ نماز واجب ہے یا کوئی بھی نماز ہے، اور خصوصاً آخری جو سجدہ ہوتا ہے اس میں دعا مانگی جاتی ہے، تو اس میں یہ دعا کیا کریں، روٹین بنا لیں: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بعض مومنین عربی میں تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ لکھ کے بھیج دیں، تو کوشش کریں گے یوٹیوب کے جو ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن میں ہم یہ لکھ کے بھی دے دیں گے، لیکن جو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ یہ لفظ دہرا لیں: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ مومنین سے ملتمس ہوں کہ مجھے اور میرے والدین کو اور بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔